میں نے گاڑی کے اگلے حصے میں آگ لگائی تھی اور مصطفیٰ کو پچھلے حصے میں چھوڑ دیا تھا. مصطفیٰ کا فیصلہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا تھا. اللہ تعالیٰ چاہتے تو مصطفیٰ کو بچا لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصطفیٰ قتل کیس میں ایک بار پھر سنسنی خیز موڑ آ گیا. ناظرین، ارغمان کا عدالت میں اعتراف جرم سے پھر انکار. عدالت نے ملزم کی 164 کی درخواست جو ہے وہ پھر سے خارج کر دی ہے. جوڈیشل مجسٹریٹ کے جج نے دوران سماعت کہا کہ ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ 164 کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ کیا جا سکے. ملزم نے پہلے اعتراف جرم کیا اور اس کی حامی بھری اور پھر منحرف ہو گیا. ملزم ارغمان نے عدالت میں بیان دیا کہ مصطفیٰ عامر کو ذاتی رنجش پر قتل کیا. پولیس زبردستی جو ہے وہ اعتراف جرم کروانا چاہتی ہے. مصطفیٰ جو ہے قتل کیس کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ اس کیس میں جو ملزم ارغمان ہے اس کو آج جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی آصف اسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جہاں 164 کا اعترافی بیان جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ اس کا اعترافی بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروانا جانا تھا اور ملزم کو 1 گھنٹے تک چیمبر میں ویٹ کروایا گیا، بٹھایا گیا، جہاں اس نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا شروع کیا. جج صاحب نے اس درخواست کو مسترد کر دیا کہ جس میں اس کا اعترافی بیان ریکارڈ کیا جانا تھا. جج صاحب نے کہا کہ ملزم کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ اس کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکے. پہلے ارغمان نے اعترافی جرم کی حامی بھری اور پھر اس سے جو ہے وہ منحرف ہو گیا، اس نے انکار کر دیا. ارغمان نے بتایا کہ ذاتی رنجش کی وجہ سے مصطفیٰ کا قتل کیا، کوئی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، یہ ایک اچانک کیا جانے والا اقدام تھا. عدالت نے کہا کہ آپ اعتراف کرو یا نہ کرو، آپ نے تو جیل جانا ہے. جس پر ارغمان نے اپنا دوبارہ سے بیان بدلا اور کہا کہ میں اپنا بیان ریکارڈ نہیں کروانا چاہتا، میرے پیچھے یہودی مافیا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے جبکہ مجھے پھنسایا جا رہا ہے. اب یہ دیکھیں ناظرین کہ اس کی چالاکیاں دن بدن، اب اس کو پتہ ہے کہ ساری چیزیں تو بالکل کھل کر سامنے آ چکی ہیں، تو پھنسایا کس وجہ سے جانا ہے؟ سارے ثبوت، سارے شواہد سامنے ہیں، تو پھر پولیس والوں نے اس کو پھنسانا کیوں ہے؟ اب مزید اس کا کہنا ہے کہ مصطفیٰ کی والدہ جو ہے وہ یہودی لابی کا حصہ ہے. اب یہ عجیب سی انہوں نے منطق جو ہے وہ بیچ میں نکال دی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی یہودی مافیا جو ہے وہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ پولیس والوں کی طرف سے میرے اوپر کالا جادو کیا گیا اور جس کی وجہ سے میرے جسم میں درد رہتا ہے. اس نے یہ بھی کہا کہ پولیس والوں کی طرف سے میرے اوپر کالا جادو کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے میرے جسم میں جو ہے وہ درد رہتا ہے. مصطفیٰ کو میں نے قتل نہیں کیا. ناظرین، یہ بڑی امپورٹنٹ بات اور بڑی عجیب و غریب بات ہے جس پر غصہ بھی آتا ہے، حیرت بھی آتی ہے کہ یہ کس طرح کی یہ جو ہے وہ جواز پیش کر رہا ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے. اس کا کہنا ہے کہ میں نے مصطفیٰ کو قتل نہیں کیا، میں گاڑی کے اگلے حصے کو میں نے آگ لگا دی تھی جبکہ مصطفیٰ جو ہے وہ پچھلے حصے میں تھا. اور مزید اس پر یہ ضرور سنیے گا، اللہ تعالیٰ چاہتا تو مصطفیٰ کو بچا لیتے. میں نے مصطفیٰ کا براہ راست قتل نہیں کیا. مصطفیٰ کے نصیب میں مرنا تھا. مطلب یہ کہاں سے پوچھ کر آیا تھا؟ اس کا نصیب اس نے لکھنا تھا یا اس کو پتا تھا؟ یہ عجیب سی باتیں کر رہا ہے، عجیب بے منطقی باتیں کر رہا ہے. اس نے کہا کہ مصطفیٰ کے نصیب میں مرنا لکھا تھا، میں نے بھی تھوڑا بہت اس میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال دیا، میں بھی تھوڑا بہت اس میں شریک ہوں. اس کے مطابق مصطفیٰ کا نصیب جو ہے وہ شاید اس نے ہی لکھنا تھا، نعوذ باللہ، کہ اس کو پتا تھا کہ نصیب میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا ہے، تو اس کو اپنے نصیب کا نہیں پتا تھا. اس کا کہنا ہے کہ بھئی مصطفیٰ کے نصیب میں مرنا لکھا تھا، میں بھی تھوڑا بہت اس میں شریک ہوں. تو وہ تھوڑا بہت نہیں، وہ مکمل طور پر شریک ہے اس کو مارنے میں، اس کو قتل کرنے میں، اس کو ڈگی میں ڈال کر اور آگے سے وہ آگ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اللہ نے اس کو بچانا ہوتا ہے تو وہ بچا لیتا ہے. یہ کس طرح کی بے منطقی باتیں کر رہا ہے، اس کا ان باتوں کا کوئی جواز نہیں بنتا. اب وہ عدالت کا اور پولیس والوں کا جو ہے وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے ادھر ادھر کی باتیں، یہودی مافیا، یہودی ایجنٹ، اور ایون کہ اس نے مصطفیٰ عامر کی جو والدہ ہیں ان پر بھی یہ داغا ہے کہ بھئی الزام داغا ہے کہ وہ بھی یہودی لابی کا حصہ ہیں. مطلب اس خاتون کا جگر کا ٹکڑا اس نے جلا دیا اور اب اس پر یہ جو ہے وہ الزامات کی بھوچار لگا رہے ہیں. بہرحال ناظرین، یہ تو تھی آج کی اپڈیٹ، بہت بڑی اپڈیٹ تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ گوش گزار کی. جیسے ہی کوئی اور مزید اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.